کبھی ایسا لگا ہے کہ زندگی بس آٹو پائلٹ پر چل رہی ہے، ایک ایسی کہانی پر عمل کرتے ہوئے جو شاید کسی اور نے لکھی ہو؟ آج ہم اسی گتھی کو سلجھائیں گے کہ آخر کیوں زیادہ تر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، اور انہی پھندوں میں گرنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو شاید کبھی نہ کبھی ہم سب کو پریشان کرتا ہے۔ دیکھیے، ہم سب ایک خالی کینوس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، امکانات سے بھری ایک زندگی۔ تو پھر ایسا کیسے ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے کینوس ایک دوسرے کی کاپی لگنے لگتے ہیں؟ چلیں سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی لکھی کہاں سے جاتی ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، معاشرہ ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی اسکرپٹ تھما دیتا ہے جو نظر نہیں آتی۔ یہ ایک نقشے کی طرح ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی کون سے راستے لینے ہیں، کن چیزوں کو اہم سمجھنا ہے اور کن خطروں سے ڈرنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کب اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہاں، یہ اسکرپٹ زبردستی نہیں دی جاتی، بلکہ ایک مددگار گائیڈ کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ زندگی کے اہم موڑ پر ہمارے کان میں سرگوشی کی جاتی ہے کہ صحیح فیصلہ کیا ہے، اور اکثر ہم سب سے زیادہ چلنے والا راستہ صرف اس لیے چن لیتے ہیں کیونکہ باقی سب بھی تو اسی پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو معاشرہ ہمیں ایک نارمل زندگی کا بنا بنایا نقشہ دیتا ہے۔ یہ ایک روشن پکی سڑک کی طرح ہے جو حفاظت کی گارنٹی دیتی ہے۔ اچھے نمبرز، اچھی نوکری، پھر شادی، گھر، ہر قدم بہت منطقی اور محفوظ لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خوشی تک پہنچنے کا یہی واحد راستہ ہے، یا یہ صرف وہ راستہ ہے جس پر چلنا سب سے آسان ہے؟ اور اس راستے پر چلتے رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ایک مفلوج کر دینے والا خوف ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ خوف ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ہمیں کوئی بھی الگ راستہ لینے سے روکتی ہے اور ہمیں ایک اوسط زندگی میں پھنسا دیتی ہے۔ لیکن اصل ڈر کس بات کا ہونا چاہیے؟ دوسروں کی رائے کا، یا زندگی کے آخر میں اپنے پچھتاوے کا؟ محفوظ اور آرام دہ فیصلے کرنے کی یہی خواہش وقت کے ساتھ ساتھ ایک سنہرے پنجرے میں بدل سکتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ آرام کا پنجرا کام کیسے کرتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص ہے جسے لکھنے کا جنون ہے، لیکن معاشرے کے دباؤ میں آ کر وہ اپنا خواب چھوڑ دیتا ہے اور ایک روایتی نوکری شروع کر دیتا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں وہ مالی طور پر مستحکم نظر آئے گا، لیکن اندر ہی اندر اسے ہمیشہ اس کہانی کی گونج سنائی دے گی جو اس نے کبھی نہیں لکھی، وہ زندگی جو اس نے کبھی نہیں جی۔ اکثر 40 یا 50 سال کی عمر میں جا کر بہت سے لوگوں کو یہ تلخ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی توقعات پوری کرنے میں گزار دی، اور یہی اکثر زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتا ہے، وہ نہ کرنا جو انسان واقعی کرنا چاہتا تھا۔ ذرا سوچیں، اس عمر میں پہنچ کر یہ احساس ہونا کہ جو زندگی گزاری گئی وہ اپنی تھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہم اس آرام کو ترجیح ہی کیوں دیتے ہیں؟ ہم مشکل اور مفید کاموں کے بجائے آسان اور تفریحی سرگرمیوں کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہمارے دماغ کے اندر چھپا ہے۔ ہمارا دماغ اس طرح بنا ہے کہ وہ فوری خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے اور محنت سے بچتا ہے۔ اس کی وجہ ڈوپامین نامی ایک کیمیکل ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے انعام کی طرح ہے جو ہمارا دماغ ہمیں سوشل میڈیا سکرول کرنے یا جنک فوڈ کھانے پر دیتا ہے۔ یہ خوشی کا ایک فوری احساس ہے جو زیادہ دیر نہیں ٹکتا۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم مسلسل اسی فوری خوشی کو چنتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں پانی کے قطروں کی طرح آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل جاتے ہیں، اور پھر اچانک احساس ہوتا ہے کہ بہت سا وقت ضائع ہو گیا۔ یہ مشہور تجربہ کامیابی کے ایک بنیادی اصول کو واضح کرتا ہے: اپنی فوری خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت۔ سوچیں، ایک بچہ کمرے میں ایک مارشمیلو کے ساتھ اکیلا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ انتظار کرے گا تو اسے 2 ملیں گی۔ جو بچے زیادہ بڑے انعام کے لیے انتظار کر سکے وہ بعد میں زندگی میں زیادہ کامیاب پائے گئے، کیونکہ انہوں نے صبر اور خود پر قابو پانے کا فن سیکھ لیا تھا۔ بہت سے لوگ آٹو پائلٹ پر زندگی گزارتے ہیں، کبھی رک کر یہ سوچے بغیر کہ ان کی زندگی کی گاڑی کس سمت جا رہی ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک ڈیفالٹ موڈ بن جاتا ہے۔ صبح اٹھنا، کام پر جانا، تھوڑا انٹرٹینمنٹ اور پھر سو جانا۔ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کی توانائی، وقت اور صلاحیت ضائع ہو رہی ہے۔ لیکن کیا اس نیند سے جاگنا ممکن ہے؟ کیا اس آٹو پائلٹ کو بند کیا جا سکتا ہے؟ بیداری ایک روشنی کی طرح ہے جو اچانک جل اٹھتی ہے۔ اچانک ہمیں اپنی عادتیں اور کمزوریاں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اور یہی تبدیلی کا آغاز ہے، کیونکہ جسے آپ پہچانتے نہیں اسے بدل بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آئینے میں دیکھ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اور میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ بیداری ہمیں یہ مشکل لیکن ضروری سوالات پوچھنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا وقت کا صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ کیا عادتیں ترقی میں مدد کر رہی ہیں؟ کیا اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے؟ یہ سوالات ایک کمپاس کی طرح ہیں جو ہمیں خود شناسی کی طرف لے جاتے ہیں۔
تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس بیداری کو عمل میں کیسے بدلا جائے، مطلب قلم اٹھا کر اپنی کہانی خود کیسے لکھی جائے۔ کامیاب لوگوں کی ایک بہت اہم عادت یہ ہے کہ وہ زندگی بھر سیکھتے رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب سیکھنا بند ہو جاتا ہے تو ترقی بھی رک جاتی ہے۔ علم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرح کام کرتا ہے، جتنا آپ سیکھتے ہیں اتنا ہی سیکھنا آسان ہوتا جاتا ہے اور اس کے فائدے وقت کے ساتھ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ تو یہ رہے وہ عملی اقدامات جن سے معاشرتی توقعات کے بجائے اپنی ذاتی اقدار پر مبنی زندگی کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، بیداری پیدا کریں، اپنی عادتوں کو بغیر تنقید کے دیکھیں۔ دوسرا، زندگی بھر سیکھنے والے بنیں، ہر روز کچھ نیا سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ تیسرا، ذمہ داری قبول کریں، دوسروں کو الزام دینا چھوڑ کر خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ اور چوتھا، اپنے اندر کی آواز سنیں اور وہ راستہ منتخب کرنے کی ہمت کریں جو صحیح محسوس ہو، چاہے وہ سب سے الگ ہی کیوں نہ ہو۔ معاشرہ ہمیشہ ایک محفوظ، روشن راستہ دکھائے گا، لیکن عظمت اکثر ان راستوں پر ملتی ہے جو ہم خود بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، آخر میں یہ زندگی آپ کی ہے، اسے کیسے جینا ہے یہ فیصلہ بھی آپ کا ہی ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اپنی کہانی کا اگلا باب کیا لکھیں گے؟